عالم دین ہے، بزرگ ہے، معذور ہے، اس کے ساتھ جیل میں کیا ہو رہا ہے؟ لیکن کسی کو غیرت نہیں آئی۔ لیکن ایک امریکی شہری جو عمران خان کا وزیر اعظم بنتے ہی وہ پیراشوٹر آیا اور اس نے پاک فوج کے خلاف بکواس کرنا شروع کیا، قوم کو بھی تکلیف ہو گئی اور اس میڈیا کو بھی تکلیف ہو گئی۔ شہباز گل کا ڈرائیور ہے، وہ اس ٹائم بنی گالا میں ہے۔ شہباز گل کی اگر جان کو خطرہ ہے تو وہ پولیس سے نہیں ہے، اداروں سے نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی سے ہے۔ تفسیر وہ بتا چکا ہے، لیکن جو ثبوت اس موبائل میں ہے وہ پی ٹی آئی نہیں دے رہی ہے۔ جب سعد رضوی صاحب کو جیل میں ڈالا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، اس ٹائم پاکستان میں سب سے بڑا جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے وہ رچایا جا رہا ہے شہباز گل کا، اور ایسے قوم کو دکھایا جا رہا ہے کہ شہباز گل کے پاس ابھی کچھ لمحے باقی ہیں، بھئی وہ مرنے والا ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر تشدد ہوا، اس کی سانسیں روک رہی ہیں، سٹرکچر کے اوپر اس کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں کہ بس شہباز گل تو ابھی گیا، ابھی وہ چند لمحوں کا یا چند گھنٹوں کا وہ مہمان ہے، ایسا کر کے دکھایا جا رہا ہے جو بالکل جھوٹ ہے۔ شہباز گل بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ کچھ فیکٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سعد رضوی اس شہباز گل کے اوپر اگر تشدد ہو رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور شہباز گل کی اگر جان کو خطرہ ہے تو وہ پولیس سے نہیں ہے، اداروں سے نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی سے ہے۔ شہباز گل کی موت کو پی ٹی آئی سے فائدہ ہوگا، پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچے گا، اداروں کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ کچھ فیکٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ باقی جو میڈیا کا کردار ہے، پاکستانی قوم کی بدحالی ہے، اگر اس کا ذکر نہ کریں تو بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ سعد رضوی صاحب نے جو 7 مہینے جیل میں گزارے، اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا، کیوں کیا گیا، اس سے کیا مطالبات تھے جو حکومت عمران خان کی منوانا چاہتی تھی، اور شہباز گل سے کیا مطالبات ہیں جو اسلام آباد پولیس منوانا چاہتی ہے، یہ پوری ڈیل آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تحریک ناانصاف جو ہے، یہ اس کا انصاف سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ شہباز گل کے اوپر تشدد کیوں ہو رہا ہے۔ یہ بار بار جو پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ شہباز گل مرنے والا ہے، اس کے اوپر انتہائی قسم کا تشدد کیا گیا، ظلم کی انتہا کی گئی، ابھی وہ کچھ لمحوں کا مہمان ہے، یعنی بہت زیادہ اس کے اوپر تشدد ہوا۔ لیکن دوسری طرف جو اسلام آباد پولیس ہے، اس نے بھی کورٹ میں بتایا، انہوں نے دوبارہ 2 دن کا ریمانڈ بھی لے لیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ بچے کو معلوم ہے، جو بھی قانون جاننے والا ہے اس کو تو ویسے بھی اس کے سامنے کلیئر ہے، لیکن ایک عام آدمی کو بھی معلوم ہے کہ پولیس کے سامنے تشدد کر کے جو کسی سے بیان لیا جاتا ہے تو وہ عدالت میں ویلڈ نہیں ہوتا ہے، عدالت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ عدالت میں جج کے سامنے جا کے اگر کوئی ملزم ہے وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے مار کے زبردستی یہ بیان دلوایا ہے، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ پولیس کو بھی معلوم ہے، ملزم کو بھی معلوم ہوتا ہے، عام آدمی کو بھی معلوم ہے۔ تو پھر پولیس اس کے اوپر تشدد کیوں کر رہی ہے؟ کیوں کہ پولیس کو ثبوت چاہیے۔ اگر کوئی ملزم اقرار کر لیتا ہے کہ یار میں نے یہ جرم کیا ہے، تو پولیس پھر کہتی ہے کہ اس کی ثبوت دو، اور ثبوت ہے موبائل کے اندر۔ ایک طرف پی ٹی آئی کی جو اعلیٰ قیادت ہے، عمران خان سمیت کل جو فیصل جوید ہے، اس نے بھی سینٹ میں واضح کہہ دیا ہے کہ شہباز گل نے غلط کہا ہے، اس کو ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے، اس کو قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے۔ دوسری طرف یوتھیوں کو روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے ان کے انٹرویو لیے جا رہے ہیں کہ شہباز گل نے کیا غلطی کیا ہے، اس کے ساتھ کیوں ظلم ہو رہا ہے، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ یہ ہو گیا دوغلی پالیسی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ شہباز گل نے غلط کیا ہے، اس کو قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے، جب قانون اس کو نارمل تشدد کر رہا ہے کہ آپ ہم کو ثبوت دے کہ جو موبائل ہے وہ موبائل آپ پیش کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ موبائل کے اندر عمران خان کی زندگی اٹکی ہوئی ہے، اس موبائل کے اندر ثبوت ہے، اور وہ جو شہباز گل کا ڈرائیور ہے وہ اس ٹائم بنی گالا میں ہے۔ اسی ڈرائیور کو پکڑنے کے لیے پولیس ان کے گھر میں گئی، اس کی بیوی کو اٹھایا، اس کے بچوں کو اٹھایا۔ سوال اب یہ بنتا ہے کہ اس موبائل میں کیا چیز ہے کہ شہباز گل تو اب جیل میں ہے، وہ تو کچھ کر نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شہباز گل بے گناہ ہے، شہباز گل نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، شہباز گل کے موبائل میں کچھ چیز غلط نہیں ہے، تو وہ موبائل دے دیں اس کو۔ جب وہ موبائل ان کو مل جائے گا تو اس کے اوپر تشدد ختم ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ پی ٹی آئی خود موبائل جمع نہیں کرا رہی ہے، اس ڈرائیور کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے،
اور وہ اس کو مار رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں, جو پولیس کا ٹارچر ہوتا ہے کہ بھائی آپ موبائل دے, وہ موبائل نہیں دے رہے ہیں. یہ پوری سٹوری اور گیم چل رہی ہے. اور جو اسلام آباد پولیس ہے وہ کہتی ہے کہ وہ نارمل ہے, میڈیکل وہ فٹ ہے, اس کو عدالت دوبارہ ریمانڈ دے رہی ہے. جب کسی عدالت سے دوبارہ ریمانڈ لیا جاتا ہے تو وہ میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پہ لیا جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے کہ جج اپنی مرضی سے کہہ دیتا ہے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے, ایسا بات نہیں ہوتا ہے. لیکن پی ٹی آئی یہ اثر دے رہی ہے کہ وہ ہے. اب دوسری بات ہے کہ جو اس کا شہباز گل ہے, شہباز گل کی جان کو خطرہ ہے, یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں. بھئی کہ کون شہباز گل کو مارنا چاہتا ہے؟ جب ادارے اس سے ثبوت لے رہے ہیں, آپ کے بقول ادارے یہ کوشش کر رہے ہیں, یہ امپورٹنٹ حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ بھئی شہباز گل کسی طریقے سے عمران خان کا نام لے لے, عمران خان کا نام زبردستی عمران خان کو ملوث کرنا چاہتے ہیں. تو جب ادارے یہ کوشش کر رہے ہیں, حکومت یہ کوشش کر رہی ہے, اگر خدا نخواستہ شہباز گل کو وہ مار دیں گے تو کیس تو ادھر ہی بند ہو گیا. کیا ہوگا؟ کیس تو ختم ہو گیا نا. جب ایک مین مجرم جی ہوگا وہ بھی مر جائے گا تو پھر تو اور افراتفری ہو جائے گی, کیس ختم ہو جائے گا. تو یہ حکومت کیوں چاہے گی کہ ہم اس حد تک جائیں کہ شہباز گل کی جان کو خطرہ ہو جائے, ہم اس حد تک جائیں کہ شہباز گل یعنی مر جائے. لیکن پی ٹی آئی چاہے گی, وہ چاہے گی کہ یہ جتنے بھی اس سے تشدد ہو رہا ہے اور اس سے جو ثبوت اکٹھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس سے جو حقیقت سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو شہباز گل جب مر جائے گا تو پھر پی ٹی آئی کا نام بھی بچ جائے گا, عمران خان کا نام بھی بچ جائے گا. تو عمران خان کسی کا سکا نہیں ہے. پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان جتی کی نوک پہ رکھتا ہے ہر آدمی کو. وہ خود غرض قسم کا انسان ہے, اس کا شہباز گل سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف اس کی جو جان ہے نا وہ اس موبائل میں اور اس ثبوت میں اٹکی ہوئی ہے. ایک طرف تو یہ شہباز گل کا کردار آ گیا, پی ٹی آئی کی دوگلی پالیسی آ گئی. دوسری طرف جو میڈیا کا کردار ہے اور پاکستانی ہم کیا کہیں, اس قوم کا جو حشر ہے وہ ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوں کہ ایک طرف تو سعد رضوی کو جب 7 مہینے جیل میں رکھا گیا تو اس کے اوپر تشدد اس لیے کیا گیا کہ آپ فرانس کا جو مسئلہ ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں, اور جو فرانس کا مطالبہ ہے آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. تو اس کے اوپر بھی شدید قسم کا تشدد کیا گیا. اس سے پہلے جب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں رکھا گیا تھا تو اس ٹائم تو ان کا کوئی مطالبہ نہیں تھا, صرف انہوں نے احتجاج کیا تھا آسیہ بلونا کے خلاف, وہ تو بری ہو گئی تھی. اس احتجاج کی وجہ سے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ کو سردیوں میں اس کے اوپر گیلا کمبل ڈال کے وہ یعنی کہ اس کو ایک معذور بزرگ انسان کے اوپر جو انہوں نے تشدد کیا, لیکن کسی میڈیا کو کوئی تکلیف نہیں تھی, کسی عوام کو کوئی تکلیف نہیں تھی, کسی کی کوئی غیرت نہیں جاگ رہی تھی کہ ایک عالم دین ہے, بزرگ ہے, معذور ہے, اس کے ساتھ جیل میں کیا ہو رہا ہے. لیکن کسی کو غیرت نہیں آئی. لیکن ایک امریکی شہری جو عمران خان کا وزیر اعظم بنتے ہی وہ پیراشوٹر آیا اور اس نے پاک فوج کے خلاف بکواس کرنا شروع کیا, اس کے خلاف قوم کو بھی تکلیف ہو گئی اور اس کے خلاف پاکستانی میڈیا کو بھی تکلیف ہو گئی. جب سعد رضوی صاحب کو جیل میں ڈالا گیا اس کے اوپر مطالبہ یہ تھا کہ آپ فرانس کا جو مسئلہ ہے, فرانس کا جو مطالبہ آپ لوگوں کا ہے, آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. لیکن اس نے کہا ہے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. اس کے اوپر ظلم کیا گیا, اس کے اوپر تشدد کیا گیا, اس کو خریدنے کی کوشش کی گئی, اس کو ڈرانے کی کوشش کی گئی. کسی سے کوئی ملاقات نہیں تھی, کسی آدمی کو جیل کے سامنے بھی نہیں چھوڑتے تھے. روزانہ کی بنیاد پر اس کو خبر دی جاتی تھی کہ آپ کے اتنے کارکن شہید ہو گئے, آپ کے یہ فیملی والوں کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں نہیں, ہم اپنے مطالبات کے اوپر قائم ہیں. پاکستان کی عدالتوں نے 3 بار اس کو بری کیا, اس کو سعد رضوی صاحب کو بری کیا, لیکن یہی پی ٹی آئی کی حکومت اس کو ریلیز نہیں کر رہی تھی. پھر مجبوراً آ کے تحریک لبیک کو دھرنا دینا پڑا. پھر دھرنا دیا, اس دھرنے کی دوران اسی شہباز گل نے جھوٹے لیٹر ٹویٹ کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, اور اس بغیرت میڈیا نے سب وہ جھوٹا لیٹر چلایا تھا کہ سعد رضوی کہتا ہے کارکنوں کو تم اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ. صرف وجہ کیا ہے کہ ہم بھولتے کچھ نہیں ہیں, ہم کو یاد ہے اچھی طرح. تو سعد رضوی جو ایک امت مسلمہ کا لیڈر تھا, پاکستانی تحریک انصاف کا لیڈر نہیں تھا, جس کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے جو ان کی خدمات ہیں پوری امت کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے سعد رضوی کو دیکھ کے. اور دوسری طرف ایک امریکی شہری, امریکہ کا وفادار, جس کی پاکستان کے لیے 0 خدمات ہیں. صرف عمران خان وزیر اعظم بنتا ہے, وہ آتا ہے, وہ عمران خان کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور چیف آف سٹاف بن جاتا ہے, اور پاک آرمی کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے, بغاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے خلاف جب کارروائی ہوتی ہے,
میڈیا بغیرت بھی جاگ جاتا ہے اور یہ عوام بیوقوف قسم کی بھی اٹھ جاتی ہے، بھی اس کا کیا غلط ہے وہ ہے۔ تو ناظرین یہ جو کام ہو رہا ہے شہباز گل کا، یہ بالکل بکواس ہے، جھوٹ ہے، کچھ بھی اس کو نہیں ہے، ناٹک ہو رہا ہے، ڈرامہ ہو رہا ہے، ڈرامے بازی کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے شہباز شریف جو شہباز گل ہے اس کو چھوڑا جائے، تاکہ وہ جو عمران خان کے نام لینے والا ہے وہ کافی حد تک تو لے چکا ہے، تفسیر وہ بتا چکا ہے، لیکن جو ثبوت اس موبائل میں ہے وہ پی ٹی آئی نہیں دے رہی ہے، اس لیے شہباز گل کے اوپر بار بار تشدد ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اس پاکستان کا جو میڈیا کا کردار ہے یہ ایک رنڈی کے زیادہ، اس سے زیادہ کوئی کردار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے شہباز گل کو، وہ بالکل صحیح سلامت ہے، صرف عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ